نکاح کی تقریب جاری تھی۔ نکاح خوان نے دلہا سے اس کا نام پوچھ کر لکھا اور پھر اس کے والد کا نام پوچھا۔ دلہا اس سوال سے گھبرا گیا اور نکاح خوان سے کہا، ہم دو ماں بیٹا ہیں، میں نے کبھی اپنی والدہ سے اپنے والد کا نام نہیں پوچھا، لہٰذا میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں، یہ کہا اور گھر چلا گیا۔ محفل میں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کے والد کا نام معلوم نہیں تھا۔ گھر میں داخل ہو کر اس نے والدہ سے اپنے والد کا نام پوچھا۔ والدہ بھی گھبرا گئیں اور گم سم خاموش۔ دلہا نے کئی بار اپنی والدہ سے پوچھا اور آخرکار شدید غصے میں آ گیا اور اپنی ماں سے نہ جانے کیا کیا بکتا رہا۔ گھر میں جمع تمام عورتیں بھی خاموشی سے ماں بیٹے کا مکالمہ سنتی رہیں اور حیران تھیں کہ آج تک یہ سوال کرنے کا خیال ہمیں کیوں نہیں آیا، جبکہ ماں بیٹے کی زندگی اس محلے میں گزری ہے۔ یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہم ان دونوں کو اپنی گلی میں اسی مکان میں دیکھ رہے ہیں۔ اس عورت نے شاید اپنے بچے کو اسکول بھی اسی لیے داخل نہیں کروایا کہ اس کے باپ کا نام تو جانتی نہیں۔ اچانک اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اگر تم مجھے میرے باپ کا نام نہیں بتا سکتی تو اس شرمندگی کی زندگی سے بہتر ہے کہ یہ زندگی میں ختم کر لوں۔ جیسے ہی ماں نے بیٹے کی یہ الفاظ سنے تو تڑپ اٹھی اور بھاگ کر اسے روکا اور کہا، میری بات سن لو، پھر جو جی میں آئے کر لینا۔ چند عورتیں آگے بڑھیں اور نوجوان کو اپنے اقدام سے روک لیا کہ پہلے اس کی بات تو سنو۔ پورے گھر میں خاموشی طاری تھی۔ سبھی اس عورت کے لب ہلنے کے منتظر تھے کہ وہ بولی، پاکستان بننے کے بعد ہمارے والد، چچا، بھائیوں اور خاندان کے تمام مرد و عورت ہجرت کر کے پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں کسی جگہ ہمارے قافلے پر ہندو بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ ہمارے مرد جان توڑ کر لڑے، لیکن ان کی تعداد اور اسلحے کی وجہ سے ہماری حفاظت نہ کر سکے اور سب شہید ہو گئے۔ لڑائی کے دوران میرے والد نے رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہم عورتوں کو نکالنا چاہا، لیکن میرے علاوہ کسی کو بھی بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ میرے خاندان کی باقی عورتوں کا کیا حال ہوا میں نہیں جانتی۔ مردوں اور عورتوں میں سے کوئی زندہ بچا بھی یا نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہاں سے بھاگنے کے بعد میں انتہائی خوف زدہ حالت میں دن تو چھپ کر گزار دیتی اور رات کو اللہ کا نام لے کر اس راستے پر چل پڑتی جو روانگی سے پہلے ہمارے مرد حضرات آپس میں تذکرہ کرتے تھے۔ ایک رات سفر کے دوران میں نے کسی جگہ پر ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آگے جا کر دیکھا تو مردہ لوگوں کے درمیان ایک شیر خوار بچہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگائے سفر کرتی آخر پاکستان پہنچ گئی۔ مہاجر کیمپوں میں کسی جگہ بھی مجھے اپنے خاندان کا کوئی فرد نظر نہ آیا اور یوں میری دنیا صرف میرے اور اس بچے تک محدود رہ گئی۔ میری عمر کم تھی اور ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ اپنی باقی زندگی میں نے اس بچے کی خاطر تنہا ہی گزار دی اور آج وہ بچہ میرے سامنے کھڑا ہے۔ اب بتاؤ، رات کے اندھیروں میں مردہ لوگوں کے درمیان سے اٹھائے گئے بچے کا نام مجھے کون بتاتا؟ ماں کی بات مکمل ہونے تک ہر آنکھ اشک بار تھی اور وہ بیٹا جو کچھ دیر پہلے ماں کو باتیں سنا رہا تھا حیرت اور ممنونیت کا پہاڑ بنا کھڑا تھا، پھر شرمندگی کے احساس کے ساتھ آگے بڑھا اور اس عورت کے احسانات کا بوجھ اٹھائے اس کے قدموں میں گر گیا۔